السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی چند ایک پچھلی ویڈیوز میں ہم وٹامن ای کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی جو پہلی ویڈیو تھی اس میں اس کی ڈوز کا ذکر ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ اس کی ڈوز کے بارے میں تفصیلی انداز سے بتائیے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر انسان جوان ہے اور صحت مند ہے تو وہ روزمرہ کی خوراک سے بھی وافر مقدار میں وٹامن ای نکال سکتا ہے، جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ غذائیں مثلاً ویجیٹیبل آئل، سبز پتوں والی سبزیاں جس میں ٹاپ پر پالک ہے، اس کے علاوہ انڈے، مچھلی اور نٹس وغیرہ میں وٹامن ای وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جیسے کسی وٹامن کی کمی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ویسے ہی اس کی زیادہ مقدار یا اوور ڈوزنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، تفصیلاً ذکر ہوا تھا کہ وٹامن ای آپ کے دل، گردوں، جگر، دماغ، اعصاب، آپ کی جلد، آپ کے بالوں اور اس کے علاوہ مردوں عورتوں دونوں کی جنسی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر ہمیشہ اس بات کا خیال رہے اس کی ڈوز کو آپ نے قطعاً ریکمینڈڈ ڈوز سے انکریز نہیں کرنا۔ ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو اس وٹامن کی اوور ڈوزنگ کرتے ہیں ان کے اندر انٹرنل بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ان کے جسم کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے، خصوصاً ہیمریجک سٹروک اس میں شامل ہے۔ یہ وٹامن شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی مفید ہے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور اس کا بہت زیادہ ایکسیسو استعمال انہوں نے کیا، ایک لمبے عرصے تک اوور ڈوز کرتے رہے، ان کو ہارٹ فیل کا چانس بڑھ گیا۔ اسی طرح یہ وٹامن پریگننسی میں خصوصاً فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی پہلے 3 مہینے میں نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح وہ مرد حضرات جن کو اس کے جنسی فوائد حاصل ہوئے وہ اس کی اوور ڈوزنگ میں لگ گئے اور بہت لمبے عرصے تک متواتر اس کا استعمال جاری رکھا، تو ایسے لوگوں میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے، اور یہ ریسرچ میں دیکھا گیا۔ تو قصہ مختصر کہ وہ تمام فوائد جو اس وٹامن سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا ذکر تفصیلاً پچھلی ویڈیوز میں ہو چکا ہے، اور ایک بہت ہی شاندار وٹامن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ اس کی ڈوز کو آپ نے کیئرفلی ٹیلر کرنا ہے، بہت احتیاط سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے اس کی ڈوز کا مختصراً ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 14 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو روزانہ 15 ملی گرام وٹامن ای استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا وٹامن ہے جس کی کمی عموماً لوگوں میں کم ہی واقع ہوتی ہے، مگر جن لوگوں میں اس کی کمی دیکھنے میں آئی ان میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ پیٹ کے عارضے میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو اکثر اسہال یا دست وغیرہ آتے رہتے ہیں، ان کا ہاضمہ پراپرلی کام نہیں کرتا، کیونکہ جن کا ہاضمہ خراب ہو، جن کا ڈائجسٹو سسٹم پراپرلی کام نہ کر رہا ہو، تو وہ خوراک سے وٹامن ای پراپرلی کھینچ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے وہ جو خوراک میں وٹامن ای لیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جذب نہیں ہو پاتا، اور اس وجہ سے وہ وٹامن ای کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا ایسے افراد جو اپنے کھانوں میں چکنائی کا بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں تو ان کے جسم میں بھی وٹامن ای کی کمی واقع ہو سکتی ہے، اور اسی طرح بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی اس وٹامن کی جسم میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں وٹامن ای کے کیپسول کی ڈوزز کی۔ تو اس کی کیپسول جو ایک مشہور برانڈ ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ مناسب تو نہیں ہے کسی برانڈ کا نام لینا، لیکن لوگ پوچھتے ہیں تو اس لیے میں نام لے لیتا ہوں۔ ایویون کے نام سے 200 اور 400 ملی گرام کا کیپسول اویلیبل ہے۔ تو اس کیپسول کی جو اسٹرینتھ یا پوٹنسی اویلیبل ہے وہ 200 یا 400 ملی گرام ہے۔ یہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ اس کی روزمرہ جو نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے ہماری باڈی میں اس وائٹامن کی، وہ جسٹ 15 ملی گرام ہے، جبکہ یہ کیپسول اگر روزانہ لیا جائے 200 ملی گرام یا 400 ملی گرام آپ کو پرووائڈ کرے گا، تو یہ تو اوور ڈوزنگ ہو جائے گی۔ تو اس میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس انوالو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی ملی گرام کی ٹیبلٹ ہو ساری کی ساری ہمارے خون میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ وٹامن جب ہم منہ کے ذریعے لیتے ہیں تو یہ چھوٹی آنت میں پہنچ کر بہت کم مقدار میں ایبزارب ہو پاتا ہے، جذب ہو پاتا ہے، تو اسی لیے اس کی زیادہ مقدار فارمولیٹ کی جاتی ہے کیپسول کی فارم میں، کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ 200 ملی گرام کا کیپسول لیتے ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ 10 سے 30 ملی گرام تک وہ آپ کے خون میں جذب ہو جائے آنتوں کے راستے سے۔ لیکن اگر ہماری آنتوں میں خوراک پہلے سے موجود ہو یا آئلی کھانا ہم نے کھایا ہوا ہو تو اس وٹامن کی ایبزارپشن ہماری چھوٹی آنت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ڈوز کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے فار ایگزامپل 200 ملی گرام کا کیپسول لکھ کے دیا ہے اور آپ اس کو جنرل ہیلتھ کے لیے لے رہے ہیں تو آپ 200 ملی گرام کا ایک کیپسول ایک دن چھوڑ کر کم از کم 2 ہفتے تک استعمال کریں۔
اس کے بعد 2 ہفتوں کا گیپ دیں اور پھر یہ چیز دوبارہ ریپیٹ کریں، اور اتنے عرصے کی ڈوز میں آپ کو واضح طور پر اس کے اثرات اپنے جسم پر نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ اس کے ایفیکٹ سے ایک بار مطمئن ہو جائیں تو اس کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ کو جب ایسے محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں اس کی کمی ہو رہی ہے، انسان کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ دوبارہ چیک اپ کرائیں یا کسی ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے بعد ہی اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو اس وٹامن کی پراپر ڈوزنگ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے 200 ملی گرام کا ایک کیپسول ایک دن چھوڑ کر لینا ہے، یعنی ہفتے میں یہ 2 یا 3 کیپسول بنیں گے، اور یہ آپ نے 2 ہفتے تک اس طرح جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 ہفتے کا گیپ کرنا ہے اور پھر سے یہ ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو سٹاپ کر دینا، کیونکہ عموماً اس کی کمی اس دوران پوری ہو جاتی ہے۔ ویسے یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ وہ لوگ جن کو ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے، جن کے سکن پہ داغ دھبے وغیرہ، ان میں بھی یہ کافی مفید ہے اور آپ کی سکن کو یہ فیئر کرتا ہے۔ کن صورتوں میں وٹامن ای کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں تو یہ وٹامن آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ دل کا دورہ پڑ چکا ہے تب بھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو وٹامن ای سے الرجی ہے تب بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چند اور صورتیں جن کے اندر آپ نے وٹامن ای کا استعمال نہیں کرنا: حمل کی صورت میں، کینسر کے مریض، اس کو سرجری سے پہلے یا سرجری کے بعد استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے مزید بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو ایک بار سٹروک ہو چکا ہے وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ ایسے لوگ جن کے اندر خون کی شدید کمی ہو، یعنی انیمیا ہو، اور خاص کر وہ انیمیا جس کے اندر خون کے سرخ خلیات میں کمی پائی جائے، تو ان کو بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ اپنا سی بی سی کراتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ کافی کم آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی وٹامن ای کا استعمال نہیں کرنا۔ چند سال قبل ہونے والی ایک بڑی تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ وہ مرد حضرات جو وٹامن ای کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں ان کو پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کو پروسٹیٹک ہائپرپلیجیا ہو سکتا ہے، اور ان کے اندر اس طرح پروسٹیٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے مرد حضرات کو بھی خصوصی احتیاط کرنی ہے، جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو ان کو وٹامن ای استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو بتانا بہت ضروری تھا، لیکن میں آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی کوئی دوائی لینی ہو، بے شک وہ وٹامن ہو، کیونکہ وٹامن کی اکثر سیلف میڈیکیشن لوگ کرتے ہیں، ڈاکٹر کی پرسکرپشن یا فارماسسٹ کا مشورہ نہیں سنتے، خود ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر وہ غلط وٹامن مکس کر کے کھا رہے ہوتے ہیں یا کم یا زیادہ ڈوزز لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یا تو پراپرلی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا یا ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ کسی ایکسپرٹ کی اوپینین اس پہ ضرور لیں، ایسے ہی آپ نے ان وٹامنس کا استعمال نہیں کرنا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں اس وٹامن کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو بھرے پیٹ لیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سے آپ کو آنتوں میں اور پورے بدن میں جلن کا احساس ہوگا اگر آپ اس کو ایمٹی سٹامک لیں گے تو رمضان میں اس وٹامن کو اوائڈ کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔